دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے دیس ہے میرے خواجہ کا۔ اس سلسلے میں مختلف ہند کے مزارات اولیاء کے آپ مناظر بھی دیکھیں گے، اور ہماری نیت ہے کہ جہاں ہم صاحب مزار کے حوالے سے آپ کو ان کی سیرت کے بارے میں کچھ بتائیں، ساتھ ساتھ اولیاء کرام کے فضائل بھی ہم سنیں، کرامت کہتے کس کو ہیں، کرامت کی اقسام کیا کیا ہیں، اور پھر کرامت کے بھی کیا کچھ ریفرنسز یا کرامت کے بھی کچھ دلائل قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ساتھ ساتھ اولیاء کرام کی اقسام اور کیٹیگریز کیا ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً ہر ہی سلسلے میں جب بھی ہم کسی مزار شریف پر جائیں گے کچھ مدنی پھول آپ سنیں گے۔ اگلے سلسلوں میں انشاءاللہ ہم مزید فضائل اولیاء بھی سنیں گے۔ یاد رہے کہ ولایت جو ہے یہ اللہ کی عطا ہے، کسی قسم کا کورس کر کے بہت زیادہ ایفرٹس کر کے کوئی چاہے کہ میں ولایت حاصل کر لوں، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ولایت کسبی نہیں وہبی ہے، اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہم سنیں گے۔ اب آئیے گویا تذکرہ کرتے ہیں حاجی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ حاجی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کم و بیش 500 سال پرانے بزرگ ہیں، اور آپ ہند کے رہنے والے نہیں ہیں۔ یہ بڑی اہم بات اب میں کرنے جا رہا ہوں۔ بہت سارے ناظرین مزارات اولیاء سے محبت کرتے ہیں۔ میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ جب بھی مزارات اولیاء پر جائیں وہاں جا کر یہ معلوم کریں کہ یہ بزرگ رہنے والے کہاں کے ہیں، تو آپ کو شاید جان کر حیرانگی ہوگی کہ کم و بیش تقریباً ہی اولیاء کرام یا میجورٹی آف دیم وہ کسی اور شہر کسی اور ملک کے رہنے والے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی بات کریں تو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام تھے جب میرے آقا نے آخری خطبہ دیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں کتنے صحابہ آرام فرمائے؟ کم و بیش 10,000 صحابہ کرام۔ تو اس کا مطلب 1,14,000 صحابہ کہاں گئے؟ وہ پوری دنیا میں پھیلے، دین اسلام کی خدمت کی، اور ان کے مزارات بھی وہیں بن گئے، واپس آنا نصیب نہ ہوا، وہیں زندگی گزری۔ یہ ہے قربانی کہ دین متین کی خدمت کے لیے گھر سے دور چلے جا کر سنتوں کی، دین اسلام کا پرچم دنیا بھر میں پہنچایا۔ اولیاء کرام کو لے لیجئے۔ اب ہند ہی کی بات کریں تو یہ ہند جس عظیم ولی کے نام پر دنیا میں مشہور ہے، اور ہمارے سلسلے کا نام بھی ہے دیس ہے میرے خواجہ کا، خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہند کے رہنے والے نہیں تھے، آپ بھی کسی اور ملک سے یہاں تشریف لائے۔ بالکل اسی طرح حاجی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے ہم دربار میں یہاں ہیں، آپ بھی بخارا سے تشریف لائے۔ اور بخارا کہاں ہے؟ آج کل اگر دیکھیں تو آج کے دور میں نقشے میں دیکھیں تو بخارا رشیا میں ہے، سمرقند و بخارا وہاں موجود ہے۔ اب رشیا کہاں، ہندوستان کہاں، مگر دین متین کا پیغام پہنچانے کے لیے، امت مسلمہ کی خدمت کے لیے اپنا وطن انہوں نے چھوڑا، اور پھر یہاں آ کر سکونت پذیر ہوئے۔ بمبئی میں گویا ہندوستان میں آ کر آپ نے دین متین کی خدمت کی، لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی، اور آپ کی زندگی کے واقعات ہمیں بہت تھوڑے ملتے ہیں، سیرت کے بارے میں بہت تھوڑی باتیں یہاں آ کر معلوم ہوئیں۔ ہم نے کوشش تو کی کہ آپ کی سیرت کے بارے میں بہت کچھ معلوم کیا جائے۔ اب چند باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی میں نے جس طرح عرض کیا تھا کہ کرامات کا سلسلہ تو آپ کا آج بھی جاری ہے، کہ آپ کی برکت سے کئی لوگوں کو یوں سمجھ لیجئے علاج ہو رہا ہے، غم زدوں کے غم دور ہو رہے ہیں، ان کی تمنائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے پوری فرماتا ہے۔ لیکن آپ کی زندگی میں بھی ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ ایک جگہ سے گزرے، ایک عورت جو ہے غم زدہ تھی، رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے
وہ مجھ پر کافی ناراض ہوگا، ہو سکتا ہے مجھے اس کی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ مار بھی کھانی پڑے۔ ماجرا یہ ہے کہ میں کچھ گھر کے لیے تیل لے کر جا رہی تھی اور وہ تیل زمین پر گر گیا، اب میں خالی برتن لے کر گھر کیسے جاؤں؟ آپ نے فرمایا بتاؤ تیل کہاں گرا ہے؟ وہ جگہ بتائی گئی جہاں پر تیل گرا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وہاں گئے تو آپ نے اپنے انگوٹھے سے اسی حصے کو دبایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پانی یا تیل گر جائے تو زمین اسے جذب کر لیتی ہے، مگر آپ کا انگوٹھا لگنا تھا، اس جگہ سے تیل ابلنے لگا، اس کا برتن دوبارہ بھر گیا، اور وہ عورت جو تھی وہ خوشی خوشی حاجی علی رحمۃ اللہ تعالی کا شکریہ ادا کر کے یہاں سے آگے چلی گئی۔ تو بہرحال اولیاء کرام کے بے شمار واقعات ایسے ہیں جو بعض اوقات عقل حیران کر دیتے ہیں، لیکن یاد رہے کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو عادتاً محال ہو، یعنی عادتاً ایسا ہوتا نہ ہو، لیکن اگر غور کیا جائے تو کرامت اسی طرح کی ہوا کرتی ہے۔ تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حاجی علی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سمندر کے بیچوں بیچ کیسے آ گئے۔ یہ بڑا امیزنگ واقعہ ہے۔ آپ کو کچھ سمندر کے مناظر پہلے دکھاتے ہیں کہ دیکھیے کس طرح گہرا پانی دور دور تک یہاں موجود ہے، اور سمندر کے ساتھ ہی یہ مزار شریف موجود ہے۔ یہ مزار بیچ میں کیوں بنایا گیا؟ کیا بمبئی والوں نے ایسا کیا تھا یا کچھ اور واقعہ تھا؟ آئیے بتاتے ہیں۔ شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سمندر کے بیچوں بیچ آپ کیوں جلوہ فرما ہیں؟ بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ یاد رہے یہ بحر عرب ہے، عربین سی ہے، اور آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دفن نہ کیا جائے بلکہ سمندر کے حوالے کر دیا جائے۔ بظاہر تو بڑی عجیب و غریب وصیت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ حاجی علی جانتے ہوں کہ سمندر میں نہیں بلکہ کسی مقام پر تدفین ہی ہونی ہے۔ آپ کے مریدین نے آپ کی وصیت پر عمل کیا، ایک صندوق میں آپ کا جنازہ رکھ کر سمندر کے حوالے کر دیا، مگر اور یہ فرمایا کہ جہاں جا کر میرا صندوق ٹھہر جائے وہیں تدفین کی جائے۔ وہ صندوق تیرتا ہوا اسی مقام پر آیا اور اب یہاں آ کر آپ کی تدفین کر دی گئی۔ اور بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ یہ بیچوں بیچ سمندر میں ہے، بڑے مد و جزر آتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی بمبئی میں شدید بارشیں ہوئی کہ اتنی بارش ہوئی کہ یہاں کے روڈ بھر گئے، بہت سارے علاقے پانی میں گویا ڈوب گئے، مگر حاجی علی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر گویا پانی آپ کی چوکھٹ تک آتا اور پھر چوکھٹ کو چوم کر واپس چلا جاتا۔ اور 500 سال ہو گئے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے بمبئی جو ہے وہ بارشوں کا شہر ہے، لیکن الحمدللہ یہ مزار اسی رونق کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ اور ایک اور بات اگر غور کریں، باب المدینہ کراچی والے بھی غور کریں کہ ہمارے یہاں بھی سمندر کے کناروں پر اولیاء کرام موجود ہیں، اور بمبئی کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ حاجی علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مخدوم ماہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بھی مزارات سمندر کے کنارے پہ موجود ہیں، اور شاید یہ شہروں کی حفاظت کے لیے ہیں۔ بڑے بڑے سیلاب، بڑے بڑے طوفان اس شہروں کو ہٹ کرتے رہے، لیکن الحمدللہ اولیاء کرام کے فیضان سے یہ شہر محفوظ ہیں، اور یہاں والوں کو بھی، اس ملک، اس شہر والوں کو بھی حاجی علی سے والہانہ محبت ہے۔ دن ہو یا رات ہو یہاں زائرین کا ایک جھمگٹا لگا رہتا ہے۔ اور ایک اور پیاری بات یہ ہے کہ الحمدللہ حاجی علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی بھی کئی بار حاضری ہوئی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی جان کر خوشی ہوگی کہ جیسے کہ دعوت اسلامی محبت اولیاء کو فروغ دیتی ہے، اور امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا انداز ہے، جیسا کہ آپ نے پچھلے سلسلے میں دیکھا تھا کہ تاج پور، ناگپور کو تاج پور کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بابا تاج الدین کا مزار وہاں پر ہے۔ ایسے بہت سارے شہر ہیں ہمارے وطن میں بھی۔ جی ہاں، مرکز الاولیاء کہا جاتا ہے دعوت اسلامی کی اصطلاح میں لاہور کو، مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے ملتان شریف کو، اسی طرح سردار آباد کہا جاتا ہے فیصل آباد کو۔ تو آج ایک اور ایسے شہر میں ہے، انٹرنیشنل سٹی ہے ممبئی، مگر دعوت اسلامی والے اس شہر کو حاجی علی نگر کہتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ یہ بالکل درست ہے، کیونکہ حاجی علی کے دربار کی برکت سے یہ شہر ساری دنیا میں عاشقان اولیاء کے دلوں میں جگہ بناتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میری دعا ہے کہ رب کریم آپ کو بھی یہاں آ کر حضرت کی بارگاہ میں دعا کرنا، حاضری دینا اور سلام کرنا نصیب فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے جو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، سلسلہ دیس ہے میرے خواجہ کا جاری ہے۔
انشاءاللہ عز و جل آپ کو تھوڑی دیر میں مزید مناظر دکھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا۔ دو عالم جب رلاتے ہیں، اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں، ہر جگہ ان کا تو سہارا ہے۔ آہ کیا بات اولیاء کی ہے۔ حاضری کو قبول فرما، اے اللہ ان کے وسیلہ کے ذریعے سے تمام مسلمین، تمام مسلمان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ آہ کیا بات اولیاء کی ہے۔ سب کی گناہوں کو معاف فرما، سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ قبلہ حاجی علی رحمۃ اللہ تعالی کے مدارک اور انوار پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر بھی اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے۔ اے رب کریم، حاضری کا شرف بخشا، اے میرے مولا ہمیں مدینہ منورہ کی حاضری بھی عطا فرما، دعوت اسلامی کی ترقیاں اور عروج عطا فرما، بالخصوص ہند میں دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح بک نستعین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، غوث اعظم امام متقی والنقی، جلوائے شان قدرت پیلا کھو سلام۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا۔ الحمدللہ زیارت حاجی علی ہو چکی ہے۔ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کشتی کے ذریعے سمندر میں جا کر بہت قریب سے آپ کے مزار کو دکھائیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے۔ شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے،
یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس خواجہ ہند کے راجہ کا، تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے۔ پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی قافلہ اب احمد آباد شریف میں پہنچ چکا ہے۔ یہاں ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائی اسٹیشن میں تشریف لائے ہیں، صبح کا وقت ہے، اذان فجر ہو چکی ہے۔ ہم رات تقریباً 11:30 بجے ممبئی سے چلے تھے حاجی علی نگر سے اور احمد آباد شریف پہنچے ہیں۔ سلسلہ جاری ہے دیس ہے میرے خواجہ کا، اور اس میں الحمدللہ احمد آباد شریف میں مختلف مزارات پر بھی حاضری ہوگی۔ دعوت اسلامی کے جو مراکز اور جامعات وغیرہ یہاں بھی جو مدنی کام ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعوت اسلامی کو دنیا بھر میں ترقیاں اور عروج عطا فرمائے۔ آپ سے بھی گزارش ہے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے، تو سفر آپ بھی اختیار کیجیے تاکہ سنتوں کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا جا سکے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچھی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا۔ اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج بہت سالوں کے بعد ہند کے شہر احمد آباد شریف میں حاضری کا شرف ملا ہے۔ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں دعوت اسلامی کے بڑے اجتماع جسے کہا جاتا تھا، 3 روزہ اجتماعات ماشاءاللہ یہاں احمد آباد میں غالباً تین روزہ یہاں اجتماعات بھی ہوئے، امیر اہل سنت کی جلوہ گری بھی ہوئی۔ الحمدللہ یہ وہ شہر ہے جہاں عطار کا پیارا حاجی مشتاق عطاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تشریف لائے، مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہاں تشریف لائے۔ مجھ گناہگار کو بھی ان کے ساتھ یہاں حاضری کا شرف ملا تھا، اور آج پھر اپنے اسلامی بھائیوں کے پاس اس مبارک شہر میں کہ جہاں حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور بہت سارے بزرگان دین، یعنی جس طرح ہمارے وطن میں مدینۃ الاولیاء ملتان کو کہا جاتا ہے، ہند میں مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف کو کہا جاتا ہے۔ گویا احمد آباد اولیاء کرام کی سرزمین ہے۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک شہر میں آنا، ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، فیضان اولیاء ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، بہت سارے اسلامی بھائی ملتے ہیں اور بعض اوقات اس طرح کا پرچی بھی دیتے ہیں، ارشاد بھی فرماتے ہیں کہ دعا کریں
کاروبار میں بڑی تنگی ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، گزارا نہیں ہو رہا، روزگار تنگ ہو گیا ہے۔ ایسا ہی ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جاء رجل الی النبی فشک الیہ الفقر وضیق العیش والمعاش۔ کہتے ہیں ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے فقر و فاقہ کی، اپنے کاروبار کی تنگی کی اس نے شکایت کی، عرض کی یا رسول اللہ پریشان ہوں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، وظیفہ پوچھتے ہو نا، روزگار میں بڑھوتی کا، کاروبار میں برکت کا، غربت دور ہو جانے کا وظیفہ، آؤ وظیفہ بتاتا ہوں جو نبی پاک نے عطا فرمایا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اپنے گھر میں داخل ہوا کرو، ان کان فیہ احد او لم یکن فیہ احد، تمہارے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، کیا کرنا ہے؟ فسلم، گھر میں داخل ہو کر سلام کیا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی گھر میں داخل ہونا، گھر والے ہوں تو ٹھیک ہے، گھر والوں کو سلام کر لیا، کوئی نہ ہو پھر بھی سلام کریں۔ پھر کیا فرمایا؟ ثم سلم علیہ، پھر مجھ پر درود پاک پڑھو۔ پھر فرمایا اقرا قل هو اللہ احد مرۃ واحدۃ، پھر ایک بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پوری سورہ اخلاص جو ہے وہ ایک بار پڑھو۔ ففعل الرجل، اس شخص نے ایسا ہی کیا، پیارے آقا نے فارمولہ دیا، اس نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہوا کیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَدَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الرِّزْقَ، اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں اتنی برکت دی، حَتَّى أَفَاضَ عَلَى جِيرَانِهِ وَقُرَبَاتِهِ، اس کے رزق میں اتنی برکت ہوئی کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بھی وہ مدد کرنے لگا اور ان کا بھی رزق بڑھ گیا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، یہ وظیفہ کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اب گھر میں جب بھی جائیں گے سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا کریں گے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں گے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سورہ اخلاص۔ تو یاد رکھیے گا، یہاں سے جب واپس گھر جائیں گے آج سے ہی شروع کر دیں اور یہ انشاءاللہ اس کی برکتیں لوٹنا شروع کر دیں گے۔ آج ایک ایسے بزرگ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ جن کے مزار پر انوار پر ان کی ایک موجود کرامت ہے۔ یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، حضرت شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ سنگھ میرے خواجہ کا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی، اور آپ کا مزار فائز الانوار نہ صرف احمد آباد، نہ صرف گجرات، بلکہ پورے ہند اور دنیا کے کئی ملکوں سے آنے والے زائرین کے لیے مرجع خلائق ہے۔ سلسلے کے شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے بزرگوں کی کرامتیں تو بہت سنی ہیں، مگر یہاں ایک جیتی جاگتی کرامت موجود ہے جو ہم بھی دیکھیں گے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں گے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ ابھی حضرت قطب الاقطاب کی ولادت نہیں ہوئی ہے، مگر گویا ولادت سے پہلے ہی انعام و اکرام کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ بعض لوگ کرامت کی جب نام آتا ہے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ یہ مقامات مقدسات اس مبارک پتھر کے پاس موجود ہیں، پتہ نہیں اس کو پتھر کہنا بھی مناسب ہوگا کہ نہیں، کیونکہ دکھنے میں تو یہ آپ کو پتھر لگ رہا ہوگا، لیکن پانچویں چیز نہ جانے کیا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے۔ وہ کیسے؟ اور اگر اس پتھر کو اٹھایا جائے تو تمنا اگر پوری ہونی ہے تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے۔ مقامات مقدسات، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔